کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کے سامنے یہ فخر کرتا ہے کہ میرا بندہ جتنا گناہ کر لے، جتنی سرکشی کر سکتا ہے کر لے، لیکن ایک وقت آئے گا کہ وہ بندہ میرے حضور حاضر ہو کر مجھ سے عرض کرے گا مولا میں توبہ کر رہا ہوں، اے توبہ کو قبول کرنے والے میری توبہ کو قبول کرنا۔ واللہ ہماری توبہ قبول ہوتی ہے، اور رب فرشتوں کو بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ ہے میرا بندہ کہ جو جتنی بھی سرکشی کر لے لوٹ کر میری طرف ہی آتا ہے، کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ بے شک ہم اللہ کے لیے ہی ہیں اور اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ جب ہم اس اسم کو توجہ کے ساتھ پڑھنا شروع ہوتے ہیں تو اسی اسم کی برکت سے ہمارا ہر مسئلہ حل ہوتا ہے۔ آج میں آپ کو ہر قسم کی بندش اور تالا، جیسا بھی تالا کوئی لگا ہو، اس کو کھولنے کا اسم تواب اسم یا توابو کا عمل بتاؤں گا۔ اور بزرگان دین یہ فرماتے ہیں کہ یا توابو کے ساتھ یا رحیمو کا بھی اضافہ کر لیا جائے۔ جب یا توابو یا رحیمو اللہ تبارک و تعالی کو پکارا جائے گا، اے توبہ کو قبول کرنے والے، اے رحم کرنے والے، تو اللہ کی رحمت کی بارش چھما چھم برسے گی۔ اللہ کی یہ جو صفت ہے توبہ کو قبول کرنے والا، یہ ہمارے ظاہر باطن کو پاک کر کے ہمارا ہر معاملے میں اللہ تبارک و تعالی ہمارا معاون ہوگا۔ اللہ کی رحمت ہمیں گھیر لے گی۔ یہ باقاعدہ ایک حصار بھی ہے اور یہ باقاعدہ ایک اتار ہے کہ اس کو آپ پکارتے جائیں۔ آپ کو ایک چیز بڑے راز کی بات بتاؤں، آج سب سے بڑا راز، آپ اگر یہ بات میری سمجھ گئے نا، آپ زندگی بھر مجھے دعائیں دیں گے۔ ہماری کئی ایسی بیماریاں ہیں، کئی ایسے مسائل ہیں جس کے لیے ہم دنیا بھر میں جا چکے، کئی مسئلہ حل ہی نہیں ہوتا۔ ہمارے پاس بھی کئی لوگ ایسے آتے ہیں کہ جناب آپ علاج تو کر چکے، اب فائدہ نہیں ہو رہا، اب کیا کریں؟ اب یہ دیکھیں کہ کوئی طبیب ہو، کوئی عالم ہو، کوئی عامل ہو، وہ اپنے پاس سے تو شفا نہیں دے سکتا، وہ تعویذ لکھنے پر قادر ہے لیکن اس میں شفا ڈالنے پر اس کی قدرت نہیں ہے۔ پھر ہم اس طبیب سے، اس عامل سے، اس عالم سے بدظن ہو کر گھر پہ بیٹھ جاتے ہیں، اس سے تو علاج ہوتا نہیں ہے۔ اگر انہیں یہ کہا جائے کہ استغفار کی کثرت کرو تو وہ ناراض ہو کے چلے جاتے ہیں، لو بھائی خود سے تو کام ہوا نہیں، اب ہم پہ ڈال دی۔ ایسا نہیں ہے۔ اس راز کو سمجھیں کہ بعض پریشانیاں ہمارے گناہوں کو دھونے کے لیے آتی ہیں، بعض پریشانیاں ہمیں رجوع الی اللہ کے لیے آتی ہیں، اور بعض پریشانیاں ہمارے گناہوں کا جو سبب ہے اس وجہ سے آتی ہیں۔ بعض پریشانیاں عذاب ہوتی ہیں۔ اب اللہ والوں سے پوچھا کہ پریشانی جو آتی ہے وہ عذاب ہے یا ہماری آزمائش، یہ پتہ کیسے چلے گا؟ تو بزرگان دین فرماتے ہیں کہ وہ جو پریشانی تمہیں اللہ کے قریب کر دے وہ آزمائش ہے، اور جو پریشانی تمہیں اللہ سے دور کر دے یہ ہے عذاب۔ بس اتنا سمجھ لیجئے کہ بعض آزمائشیں ہم پر عذاب کیوں ہو رہی ہیں، ہم ہر معاملے میں اللہ سے رجوع کیوں نہیں کر لیتے۔ آج میں آپ کو ایک وظیفہ بتاؤں گا، 11 دن کر لینا، 11 سے 12واں دن نہیں ہوگا، اور مسئلہ اللہ کے حکم سے حل ہوگا۔ صرف 11 دن آپ اللہ کو پکار لیں، یا توابو یا رحیمو، 11,365 مرتبہ آپ روزانہ پڑھ لیں، 11 دن پڑھ لیں،
रमज़ान मुबारक में ही पढ़ लीजिए, नौचंदी जुमेरात से शुरू कर लीजिए, कल से ही शुरू कर लीजिए। 11 दिन गिनती के बता रहा हूं। कोई भी बड़े से बड़ी बंदिश है, जादू का मामला हो और रुकावट का मामला हो, किसी ने कुछ बांध दिया हो, कोई बीमारी हो, कोई भी आपको मसला दरपेश हो, 11 दिन में आपका मसला हल। रोजाना एहतिमाम के साथ उस बारगाह में हाजिरी दीजिए। अल्लाह की बारगाह में आप 2 नवाफिल सलातो तौबा पढ़ें कि मौला मैं आज के बाद कोई गुनाह नहीं करूंगा, मौला मेरी तौबा। बुजुर्ग फरमाते हैं वो शेर के तौबा करके फिर गुनाह करता है जो, मैं वही बदकार हूं कर दे करम। हम तौबा करते हैं, 100 दफा तौबा करते हैं, फिर गुनाह हो जाता है। वो मालिक फिर भी पर्दे डालता है, फिर भी हमें माफ कर देता है। उस मालिक की मोहब्बत तो देखिए, उस मोहब्बत को दिल में रख कर, उसकी चाहत और उसकी इस सिफत को जहन में रखकर 2 रकात नमाज नफिल सलातो तौबा अदा कीजिए और उसके बाद बैठ जाइए। 11,365 मरतबा रोजाना पढ़ें, या तव्वाबु या रहीमु। आप 11 दिन पढ़ लें अल्लाह के हुक्म से, इसी दौरान आपका मसला हल लाजमी होगा। हर बंदिश इससे खत्म होगी। आप रोजी के मकसद से पढ़ रहे हैं तो आप देखें रोजी छमा छम बरसेगी। अरे मैं नहीं कह रहा, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस्तिगफार की कसरत करो, तुम्हें ऐसी जगह से रिस्क अता किया जाएगा कि तुम गुमान भी ना करोगे। बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा। अपने पास से नहीं कह रहा हूं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान से कह रहा हूं। उनका फरमान नहीं बदला जाता, कुरान नहीं बदला जाता। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमा दिया हक है। आप करके तो देखो। या तवाबु या रहीमु, अल्लाह से आप तौबा करते रहे, इस्तिगफार कीजिए। 11 दिन ये आप वजीफा कर लें। उसके बाद कोई मसला रहे तो मुझे बताइएगा। इसमें ना कोई वक्त की कैद है, ना कोई परहेज का मामला है, ना ही कोई आपने एहराम पहनना है। सिर्फ और सिर्फ सिद्क़े दिल से अल्लाह की बारगाह में हाजिर होना है। अगर आप ये अमल कर लेते हैं, आप देखें आपका मसला लाजमी हल होगा। इससे जितने फायदे उठा सकते हैं आप उठा लें। अल्लाह की रिजा आप पेश नजर रखें और जितना एहतिमाम किए जाएंगे, आप बाकायदा तौर पर साफ सुथरे नए कपड़े पहनकर आएंगे। महबूब की बारगाह में आ रहे हैं तो आप जितना एहतिमाम करके आएंगे, मोहब्बत के साथ ये पढ़ेंगे, आपको मोहब्बत भी नसीब होगी, रूहानियत भी नसीब होगी, आपके गुनाह भी बख्शे जाएंगे, दुनिया में भी खुश रहेंगे, आखिरत में भी खुश रहेंगे और बंदिशें सब खत्म हो जाएंगी। किसी को कैसा बड़ा जादू है कि जो कहीं से नहीं उतरता, आप ये पढ़ के तो देखें। किसी महबूब को अपनी मोहब्बत में बांधने, आप पढ़ के देखें। जिन्नात तंग करते हैं, आप पढ़ के देखें। किसी भी मकसद के लिए आप पढ़ के देखें। वो मालिक है, वो मौजज़े ऐसे दिखाता है कि दुनिया दंग रह जाए, लेकिन हम मांगने वाले तो हों। कि अगर हम दिल से मांगने वाले बन जाएं और ये नुक्ता समझ में आ जाए जो आज बयान कर रहा हूं,
نہ کسی کے پاس جانے کی ضرورت پڑے گی، نہ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت پڑے گی۔ در در پر جانے سے آپ کو جان چھوٹ جائے گی، عاملین سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی، ڈاکٹروں سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی۔ فقط اللہ والوں کے پاس جائیں گے تو فقط اللہ کی رضا کے لیے جائیں گے۔ ہم پیروں کے پاس جاتے ہیں کہ ہمارا مسئلہ حل ہو جائے۔ ایک دفعہ پیر صاحب بہت اداس بیٹھے ہوئے تھے، ہمارے پیر صاحب شیخ صاحب اداس بیٹھے ہیں۔ میں گیا، میں نے کہا حضور آج آپ اداس بیٹھے ہیں، خیر ہو؟ کہا بیٹا کیا کروں، میں چاہتا ہوں کہ میرے پاس کوئی آئے تو اللہ کے لیے آئے، یہاں اللہ کے لیے کوئی آتا ہی نہیں، ہر کسی کو تعویذ چاہیے، ہر کسی کو وظیفہ چاہیے، کروں کیا؟ میں نے کہا حضور ایسے میں کیا کرنا چاہیے؟ کہا کیا کرنا چاہیے؟ بس دعا کرنی چاہیے کہ اللہ کوئی ایسا تو بھیجے جو حق کا طالب ہو۔ تو ہم اللہ والوں کے پاس جائیں تو حق کے طالب ہو کر جائیں، کہ ہمیں حق مل جائے، اللہ کی محبت مل جائے۔ جو وظیفہ بتا رہا ہوں آپ کو، اس سے اللہ کی محبت بھی ملے گی، اللہ کا قرب بھی ملے گا، دنیا کا ہر مسئلہ حل ہوگا۔ لیکن مقصد اللہ کو پانے کا ہو تو سب فائدے ملیں گے آپ، جسمانی روحانی، ہر بیماری، ہر مسئلہ، ہر بندش، دنیا و آخرت کے خزانے آپ کے قدموں میں ہوں گے۔ فقط آپ اللہ کو اس طرح پکار کر دیکھیے، یا توابو یا رحیمو، یا توابو یا رحیمو، آپ پکارے چلے جائیں۔ 11 دن اس طرح سے کر لیجئے، اور روزانہ آپ یا توابو یا رحیمو 1000 مرتبہ پڑھ لیں، 500 مرتبہ، جتنی مرتبہ آسانی سے پڑھ سکیں، توجہ کے ساتھ پڑھ سکیں، آپ مداومت میں رکھیں۔ آپ کو دنیا میں کسی اور معاملے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کسی اور عمل کی ضرورت نہیں پڑے گی، کسی بھی آپ کو تعویذ کی ضرورت نہیں پڑے گی، کہیں بھی جانے کی ضرورت نہیں۔ فقط اللہ کی بارگاہ میں سچائی کے ساتھ، صدقے دل کے ساتھ حاضر ہو جائیں، سب ملے گا۔ اللہ والوں کا فیضان ملے گا، اللہ والوں کی محبت ملے گی۔ لیکن کیوں ہم اللہ والوں سے محبت کرتے ہیں؟ اللہ کے لیے کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم اللہ سے محبت اللہ والوں کی وجہ سے کرتے ہیں، بلکہ اللہ والے تو ہمیں اللہ سے ملانے والے ہیں، کہ یوں ہی اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، یہ اللہ والے ہیں جو ہمیں اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ اس یا توابو اسم کے اتنے طریقے ہیں کہ اللہ اکبر، اگر بیان کرنا شروع کروں تو بہت ہی وظائف کی تو ایک فہرست کہہ لیجیے۔ خیر، ٹائم ہمارے پاس بہت ہی مختصر ہے، جتنا اس دوران میں بیان کر پایا آپ کے سامنے اپنے ٹوٹے پھوٹے الفاظ کے ساتھ، اپنے انتہائی ایسے انداز میں کہ اللہ کرے سمجھ میں آئے کہ انداز بیاں اگرچہ ہے خوب نہیں میرا، اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات۔ میرے انداز پر غور مت کیجئے گا، میرے جو درد ہے نا، جو درد میں آپ کو اپنا محسوس کروانا چاہ رہا ہوں، اس درد کو محسوس کیجئے گا، بس صرف درد کو محسوس کر لیجئے گا کہ میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں، تو دنیا اور آخرت دونوں گلزار ہو جائیں گی۔ اچھا، آپ یہ سوالات کریں گے، بندش ختم۔ اور میں نے کل جیسے آپ کو بتایا تھا نا کہ آپ اس طرح کے آپ وظائف کر ہی لیں، کسی بھی مقصد کے لیے آپ سوالات کریں، مسئلہ ایسے حل کہ اللہ اکبر۔ اور اگر اس پر مداومت کرنا چاہیں کہ پہلا آپ اللہ کی رضا کے لیے پڑھیں، دوسرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم
کو ایصال کریں، تیسرا اہل بیت اطہار صحابہ کرام اور آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام کو ایصال کریں، اولیاء کرام کو ایصال کریں، چوتھا آپ جس نے آپ کو یہ وظیفہ بتایا اس کو ایصال کیجئے، اور اس کے بعد اپنے مقاصد کے لیے آپ پڑھے چلے جائیں، ایسا فیض ملے گا کہ سبحان اللہ۔